بلکہ مقلد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اجتہاد کا منکر ہو. ہم اجتہاد کو ماننے والے ہیں. انجینئر مرزا محمد علی کہہ رہا ہے کہ مقلد اجتہاد کا منکر ہوتا ہے. بالکل جو مرزا محمد علی کی طرح نقلی اور جعلی اجتہاد کرنے والے ہیں ان کے اجتہاد کا تو مقلد واقعتاً منکر ہوتا ہے. مگر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، جن کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے، جن کے اجتہاد پہ عالم اسلام اعتماد کرتا ہے، اجماع امت سے ان کا مجتہد ہونا ثابت ہے، تو ان کے اجتہاد پہ تو ہم اعتماد کرتے ہیں، ان کے اجتہاد کو تو ہم مانتے ہیں. اور پھر یہ بھی آپ سنیے کہ مرزا صاحب ایک اور ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں. تو امام حنیفہ کو غلطی نہیں لگ سکتی امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک کو؟ جو غیر انبیاء ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ جو غیر انبیاء ہیں وہ خطا کا امکان ان سے ممکن ہے، ہو سکتی ہے ان سے خطا ہو سکتی ہے، مگر فرق کیا ہے مجتہدین اور عام بندوں میں؟ وہ آپ حدیث پاک میں ملاحظہ فرمائیے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. بخاری شریف میں 6919 اور مسلم شریف میں 1716 نمبر یہ روایت موجود ہے. اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. اور مجتہد اجتہاد کرے اور اس کا اجتہاد خطا پر ہو، درست اجتہاد نہ ہو سکے، تو پھر بھی اس کے لیے بے فائدہ اجتہاد نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پھر بھی اجر ہے. یعنی مجتہدین کے لیے پھر بھی اجر ہے اگر ان کا اجتہاد درست نہ ہو، لیکن عام بندوں کے لیے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ فرق ہوتا ہے مجتہدین میں اور عام بندوں میں. لیکن مرزا صاحب اس کو ڈگمگ کر رہے ہیں، اس کو خلط مبحث کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے ان مجتہدین میں اور عام بندوں میں. مجتہد کون ہوتا ہے؟ یاد رکھیے ہر بندہ مجتہد نہیں ہوتا، ہر عالم مجتہد نہیں ہوتا. مجتہد وہ ہوتا ہے جو شریعت کے مقاصد کو سمجھتا ہو اور ماخذ شریعت سے مسائل کا استنباط کرنے کی مہارت رکھتا ہو، جو قرآن و احادیث کے ناسخ و منسوخ کو سمجھتا ہو، جو قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھتا ہو، اور جن مسائل پہ امت کا اجماع ہوا ان کا پوری طور پہ علم رکھتا ہو، عربی زبان کا ماہر ہو، اور جتنے بھی علوم عربی زبان کو سمجھنے کے لیے لازم ہیں ان کی مہارت رکھتا ہو، علم معانی پہ، علم بیان پہ وہ ہر طرح سے مکمل عبور رکھتا ہو، وہ مجتہد ہوتا ہے. اور اردو دان انجینئر مرزا محمد علی کی طرح اردو دان وہ مجتہد نہیں ہوتا. انجینئر مرزا محمد علی صاحب کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو عربی زبان بغیر اعراب کے ایک صفحہ تو دور کی بات ہے، ایک لائن بھی نہیں پڑھ سکتے بھائی. تو یہ کیا تاثر دے رہے ہیں کہ ان کے اجتہاد کو مان لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے ریڈی میڈ اور نقلی اور جعلی اجتہاد کرنے والوں سے امت کو محفوظ فرمائے. مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں.